بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونیورسٹی میں دن تیزی سے گزر رہے تھے اور میرا نام اب صرف ایک شخصیت نہیں، ایک شہرت بن چکا تھا۔ ہر نیا آنے والا مجھے پہچانتا، ہر جانے والا میرے قصے سن کر جاتا، لیکن جو ایک چیز اب تک میرے قابو میں نہ آئی تھی وہ تانیہ تھی۔ ایک دن میں کینٹین میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہنسی مذاق چل رہا تھا، موضوع وہی پرانے، کون سی لڑکی نہیں ہے، کون سی دلچسپ۔ علی نے ایک طرف اشارہ کیا، وہ دیکھ، وہی سرد مزاج تانیہ، آج بھی اسی انداز میں بیٹھی ہے۔ میں نے رخ موڑا، وہ واقعی وہیں بیٹھی تھی، کسی کتاب میں گم، جیسے یہ دنیا اس کے لیے کوئی خاص اہمیت نہ رکھتی ہو۔ میں نے بے دلی سے کہا، عجیب ہے، ہر دن آتی ہے، بیٹھتی ہے اور کسی کو کچھ کہے بغیر چلی جاتی ہے۔ عمیر نے کہکا لگایا، تیرا اثر بھی کام نہیں آیا دانیال بھائی، مانا تم یہاں کے راجا ہو، پر یہ تو ریاست کے قانون نہیں مانتی۔ میں نے کندھے جھٹک کر کہا، جس دن میں چاہوں گا یہ بھی بات کرے گی۔ اور ایک اور دوست بولا، تو پھر کر کے دکھا، میں شرط لگاتا ہوں، یہ لڑکی تجھے منہ نہیں لگائے گی۔ میں نے میز پر ہاتھ مارا، لگ گئی شرط؟ 3 دن، زیادہ نہیں، 3 دن میں اسے وہاں لاؤں گا جہاں یہ خود بات کرنے کو مجبور ہو جائے۔ شرط سب کے سامنے لگی، اور اب یہ صرف تانیہ کو حاصل کرنے کا معاملہ نہیں رہا تھا، یہ میری انا کا کھیل بن چکا تھا، وہ انا جو بچپن سے میرے اندر تھی۔ میں اکلوتا ہوں، اور شاید اسی لیے بگڑا ہوا بھی۔ میرا نام دانیال سرفراز ہے۔ جب بھی خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں، مجھے وہ بچہ یاد آتا ہے جسے کبھی کچھ مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ وہ جو چاہتا وہ ملتا گیا، بس جو نہ ملا وہ سمجھ تھی، تربیت، سلیقہ، تمیز۔ یہ سب شاید ماں باپ کی مصروفیت یا محبت کے شور میں کہیں کھو گئے تھے۔ میرے والد سرفراز صاحب ایک کامیاب بزنس مین تھے، ان کے لہجے میں کاروبار کی طرح سختی تھی۔ وہ مجھ سے محبت تو کرتے تھے، لیکن ان کی محبت میں ایک توقع چھپی ہوتی تھی، دانیال، یہ بزنس ایک دن تیرا ہے، بس پڑھ لے ورنہ سب کچھ چھن جائے گا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، لیکن دل کبھی لگا نہیں۔ پڑھائی میرے لیے ایک سودا تھا، محبت نہیں۔ بس یہ جانتا تھا کہ جس دن کتابیں چھوڑ دی اسی دن جائیداد بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ بابا نے کئی بار کہا تھا، اگر تو نے کچھ نہ کیا تو میں سب تیرے نام سے کاٹ دوں گا۔ امی، وہ ہمیشہ میرے حق میں بولتی تھی، سرفراز بچہ ہے، وقت کے ساتھ سنبھل جائے گا۔ اور بابا کا جواب ہوتا، وقت دے دیا، اب نتیجہ چاہیے۔ گھر میں یہ بحث معمول تھی اور میں اسی بحث کا مرکز۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا میں ان دونوں کا جھگڑا ہی ہوں۔ میرے لیے اسکول ایک نمائش تھا، میرے کپڑے سب سے مہنگے، میری گھڑی سب سے چمکدار، میری گاڑی سب سے تیز، لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے خالی پن تھا جسے میں کبھی کسی سے کہہ نہیں پایا۔ کبھی دل چاہتا کہ کوئی مجھ سے بس یہ پوچھے کہ دانیال، کیا تو خوش ہے؟ لیکن سب سمجھتے تھے کہ جو لڑکا ہر چیز کا مالک ہے اسے اور کیا چاہیے۔ میں نے کالج کا دور بھی اسی انداز میں گزارا، غصہ، غرور اور بے لگام آزادی جو میرے ماں باپ نے خود میرے ہاتھ میں دی تھی۔ بابا بزنس میں مصروف، امی سوشل تقریبات میں گم، اور میں اپنے راج میں مست تھا، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی سمجھانے والا۔ اکثر راتوں کو چھت پر جا کر خود سے سوال کرتا، آخر میں کیا ہوں؟ لیکن اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ نیچے سے امی کی آواز آتی، دانیال، تمہارے لیے کھانا رکھا ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور میں بنا جواب دیے واپس کمرے میں چلا جاتا۔ ایک رات بابا میرے کمرے میں آئے، ان کے ہاتھ میں میرے رزلٹ کی رپورٹ تھی۔ یہ کیا ہے؟ ہر سبجیکٹ میں فیل؟ میں نے نظریں چرا لی۔ وہ غصے سے بولے، میں نے تجھے سب کچھ دیا، بس ذمہ داری نہ دی، اور تو نے ثابت کر دیا کہ تو اس کے قابل نہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بابا، آپ نے جو دیا وہ آپ کی مرضی تھی، جو میں نے کیا وہ میری۔ یہ جملہ جیسے ان کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ وہ پلٹے اور جاتے جاتے بولے، یاد رکھ دانیال، اگر تو نے پڑھائی نہ کی تو میں اپنا نام بھی تجھ سے چھین لوں گا۔ یہ الفاظ میرے اندر گونجنے لگے، لیکن پھر وہی ضد جاگ اٹھی، میں کیوں پڑھوں؟ مجھے تو سب کچھ مل ہی گیا ہے۔ میری دنیا ویسے بھی کتابوں سے باہر تھی۔ میری ماں کبھی کبھی میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی، بیٹا، باپ کا دل بہت سخت ہوتا ہے، لیکن وہ ٹوٹتا بھی جلدی ہے، تھوڑا سا سنبھل جا، تیرے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ میں خاموش رہتا، کیونکہ مجھے پتا تھا وہ جو چاہتی ہیں وہ میں بن نہیں سکتا۔ ان دنوں میں نے یونیورسٹی کے فارم بھرے، نہ شوق تھا نہ خواب،
بس بابا کے غصے سے بچنے کا ایک اور راستہ۔ یونیورسٹی میرے لیے کوئی نئی جگہ نہ تھی، بس ایک اور میدان جہاں مجھے جیتنا تھا۔ میں جانتا تھا جیسے کالج میں میرا راج تھا ویسے ہی یہاں بھی ہوگا، اور ہوا بھی یہی۔ پہلا دن تھا، بڑے سے گیٹ سے گزرتے ہی مجھے لگا جیسے یہ جگہ مجھے سلام کر رہی ہو۔ نگاہیں مجھ پر تھیں، کچھ حسد سے، کچھ حیرت سے اور کچھ خوف سے۔ میں ان سب نظروں کا عادی تھا۔ میرے ساتھ وہی دوست تھے جو میرے غرور کو اور آگ دیتے تھے، لیکن اس دن کچھ مختلف بھی ہوا۔ ایک طرف سے گزرتے ہوئے مجھے ایک اجنبی سی نظر محسوس ہوئی۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، یا شاید غیر معمولی۔ دوپٹہ سر پر، کتابیں سینے سے لگائے، نگاہیں جھکائے، وہ میری دنیا سے بالکل الگ تھی۔ میں نے بس ایک لمحے کو دیکھا، پھر نظریں ہٹا لیں، لیکن دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ میرے اندر پہلی بار ایک خاموشی سی اتری، ایک ایسا لمحہ جو میرے لیے نیا تھا، لیکن میں نے اسے جھٹک دیا۔ یہ کیا ہے؟ ایک عام سی لڑکی مجھے کیوں متاثر کر رہی ہے؟ یہ سوال بھی جلد ہی میرے غرور میں دب گیا۔ میں وہی دانیال تھا، اکلوتا بگڑا ہوا اور سب سے طاقتور، لیکن یہ بات مجھے نہیں پتا تھی کہ وہ خاموش سی لڑکی وہی جس نے نظریں تک نہیں اٹھائیں۔ میرے مقدر میں وہ طوفان لے کر آئی تھی، جس کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہنا تھا۔ یونیورسٹی میں قدم رکھتے ہی مجھے لگا جیسے یہ جگہ میرے لیے ہی بنی ہو۔ مجھے پہچاننے والوں کی تعداد پہلے دن سے ہی حیران کن تھی۔ جو ہی کینٹین کی طرف گیا، لڑکے اپنی بات چیت روک کر مجھے دیکھنے لگے۔ کچھ سلام کرتے، کچھ پیچھے ہٹ جاتے، جیسے انہیں میرے مزاج کا اندازہ ہو۔ میں نے بھی ویسا ہی رویہ اپنایا جیسا ایک راجا اپنی رایا کے ساتھ رکھتا ہے، تھوڑا مغرور، تھوڑا بے پرواہ۔ ارے دانیال بھائی، ویلکم ٹو ہیل، میرے ایک پرانے دوست نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ یہ ہیل میرے لیے جنت ہے، بشرطے کہ سب اپنی حد میں رہیں، میں نے جواب دیا، اور سب ہنس پڑے۔ میرے دوستوں کا گروپ اب پہلے سے بڑا اور زیادہ بے باک ہو چکا تھا۔ ہم اکثر کلاسز چھوڑ کر لان میں بیٹھتے یا کینٹین میں بیٹھے ہوئے آنے جانے والوں پر جملے کستے۔ سب ہمیں جانتے تھے، کچھ تعریف میں، کچھ خوف میں۔ دوسرے دن ہی ایک سینئر لڑکی میرے قریب آئی اور بولی، دانیال، تمہارے بارے میں تو کافی سنا ہے، سب کچھ سچ ہے کیا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، سچ اور افواہوں کے درمیان جو فرق ہے وہ میری آنکھوں میں دیکھ سکتی ہو۔ وہ تھوڑا جھیم گئی، پھر آگے بڑھ گئی۔ میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا، یہ یونیورسٹی میری ہو چکی ہے۔ ایک دن یوں ہی کلاس سے نکلتے ہوئے مجھے دور سے ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ عام لباس میں سادہ سا بیگ لٹکائے آہستہ آہستہ چل رہی تھی، لیکن اس کی چال میں کچھ الگ تھا۔ میری نگاہ رکی، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ میرے دوست نے میری نظروں کا تعاقب کیا، پھر بولا، نئی ہے، سنا ہے بہت الگ مزاج کی ہے۔ الگ؟ کیسا الگ؟ بس وہی جو عام نہ ہو، نہ سلام نہ جواب، کسی سے گھلتی ملتی نہیں۔ میں نے ہنکارا بھرا، پھر تو میرے لیے چیلنج ہے۔ یہ میرا پہلا سامنا تھا تانیہ سے۔ بغیر بات کیے صرف ایک نظر نے مجھے چونکا دیا تھا۔ نہ وہ حسین تھی، نہ مانو میں جیسے باقی لڑکیاں خود کو بناتی ہیں، نہ وہ بولڈ تھی، لیکن اس کی موجودگی خاموشی سے اثر ڈال رہی تھی۔ اس دن شام کو میں نے یونیورسٹی کے فیس بک گروپ پر ایک پوسٹ کی، نئے سیشن کی سب سے خاص بات کون ہے؟ تبصرے میں لکھے۔ تبصروں میں میرا نام بار بار آیا۔ کسی نے لکھا، کنگ دانیال از بیک، تو کسی نے، اب یونیورسٹی کا مزہ دوگنا ہوگا۔ میں نے اسکرین شاٹ لیا اور اپنے دوستوں کو بھیجا۔ اب یہ جگہ میرے قدموں تلے ہے۔ ایک اور دن جب ہم یونیورسٹی کیفے میں بیٹھے تھے، میرے ایک دوست نے کہا، دانیال، وہی لڑکی تانیہ، وہ سامنے بیٹھی ہے۔ میں نے لاپرواہی سے ایک نظر ڈالی۔ وہ واقعی وہی تھی، سادہ پرسکون، سر پر دوپٹہ اور نگاہیں ہمیشہ کتاب میں۔ کتابوں میں کیا رکھا ہے؟ دنیا دیکھنے والی چیز ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی دن میرے ایک سینئر نے مجھے روک کر کہا، دانیال، زیادہ نہ اڑ، یہاں ہر کسی کا وقت بدلتا ہے۔ میں نے ہنکارا بھرا، میرا وقت نہیں، میرا دور ہے، اور یہ دور جلدی ختم نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی کے ایک ایونٹ میں نے تقریر کی، موضوع تھا یوتھ لیڈرشپ۔ میں نے مائک پر جا کر کہا، قیادت صرف الفاظ سے نہیں، اثر سے ہوتی ہے، اور اثر وہی ڈالتا ہے جو خود پر یقین رکھتا ہو۔ تالیاں بجیں اور میری خود اعتمادی آسمان کو چھونے لگی۔ ایونٹ ختم ہوتے ہی مجھے ایک طرف وہی لڑکی نظر آئی، تانیہ۔ اس بار وہ ایک پروفیسر سے کچھ بات کر رہی تھی، انداز مہذب، زبان شائستہ، مگر لہجہ پختہ۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، یہ لڑکی دلچسپ ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تو پھر جا بات کر کے دیکھ لے۔ ابھی نہیں، ابھی اسے تجسس میں رکھنا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔
اس یونیورسٹی میں اگر کوئی چیز میرے قابو میں نہیں تو وہ یہی تانیہ ہے، اور میں ایسی کوئی چیز چھوڑتا نہیں۔ شرط لگ چکی تھی جسے میں نے ہر حال میں جیتنا تھا۔ اگلے دن میں نے یونیورسٹی کے گارڈن میں دیکھا، وہ اپنی کسی کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں ان کی طرف بڑھا، رک کر ہلکے انداز میں کہا، السلام علیکم مس تانیہ، کیسی ہیں آپ؟ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے دوبارہ اپنے نوٹس میں مصروف ہو گئی، جیسے میں وہاں تھا ہی نہیں۔ میری پیشانی پر بل پڑا۔ ارد گرد بیٹھے دوستوں کی سرگوشیاں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید آپ کو میرا سلام سنائی نہیں دیا۔ اس بار اس نے نظر بھی نہیں اٹھائی۔ ٹھیک ہے، خاموشی بھی کبھی کبھار ہاں سے زیادہ واضح ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے ہٹ گیا، مگر اندر کچھ کھول رہا تھا۔ شام کو دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، سب کو میرے فیل ہونے کا انتظار تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا دانیال کی پہلی ہار ہونے والی ہے، کوئی بولا ایسا غرور پہلے کسی نے نہیں توڑا، مزہ آ جائے گا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا، پھر بولا بس انتظار کرو، ایک بار بات ہو گئی تو تم سب کو خود بتاؤں گا۔ اگلے دن میں نے اس کے کلاس ٹائم کا اندازہ لگایا اور اسی وقت لائبریری گیا۔ وہ وہاں پہلے سے موجود تھی، الگ کرسی پر کتاب میں گم۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بددستور اپنے کام میں مصروف تھی۔ میں نے تھوڑا جھک کر کہا، تانیہ، میں واقعی تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، صرف چند منٹ۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائیں اور پھر بنا کچھ کہے کتاب بند کی اور اٹھ کر چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اتنی واضح بے رخی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دوستوں کو جیسے اسی لمحے کا انتظار تھا جب وہ آئے اور کہہ کے مارنے لگے، دانیال بھائی، یہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ایک دوست نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کہاں گیا وہ راجا؟ لگتا ہے رانی نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے سختی سے میز پر ہاتھ مارا۔ اب بات انا کی ہے۔ یہ لڑکی اگر میری بات نہیں سنے گی تو یہ یونیورسٹی میں میرا مذاق بن جائے گا۔ رات کو میں نے اس کا نمبر نکالنے کا سوچا۔ ایک دوست جس کی کلاس میں وہ تھی، اسے فون کیا، یار تمہارے پاس تانیہ کا نمبر ہے؟ کیوں؟ بات کرنی ہے؟ ہاں، ذرا ایک کام ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے تمہیں تو وہ لفٹ ہی نہیں دیتی، اسی لیے نمبر چاہیے۔ کچھ دیر بعد اس نے نمبر سینڈ کیا۔ فون ہاتھ میں لے کر کافی دیر سوچتا رہا۔ کال کی، گھنٹی گئی اور پھر ہیلو تانیہ، دانیال بول رہا ہوں، فون بند مت کرنا، صرف ایک بار بات سن لو۔ وعدہ کرتے ہو اگر تمہیں پسند نہ آئے تو کبھی دوبارہ رابطہ نہیں کروں گا۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ دانیال، اگر میرے گھر میں کسی کو پتہ چلا کہ کسی لڑکے کا فون آیا ہے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ یونیورسٹی میں بات کر لینا، فون پر نہیں۔ کال کٹ گئی، مگر میں مطمئن تھا کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب اس نے براہ راست مجھ سے بات کی تھی۔ اگلے دن میں خوشگوار موڈ میں یونیورسٹی پہنچا۔ دوستوں نے فوراً نوٹ کیا، کیا بات ہے، آج بہت خوش لگ رہے ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بس لاٹری نکلنے والی ہے، تانیہ بات کرے گی اور تم سب کو میں خود بتاؤں گا۔ لیکن اندر کہیں ایک بے چینی سی تھی۔ یہ لڑکی عام نہیں تھی اور مجھے لگ رہا تھا میں جس کھیل میں اترا ہوں وہ کھیل میری توقعات سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہو چکا ہے۔ تانیہ کا مسلسل انکار میرے لیے اب کسی ذاتی جنگ سے کم نہیں تھا۔ میں اسے صرف بات کرنا چاہتا تھا، اور وہ تھی کہ جسے میری موجودگی ہی نہ ہو۔ میں نے کئی بار سوچا کہ یہ لڑکی آخر چاہتی کیا ہے؟ کیا اسے واقعی کسی کی پرواہ نہیں، یا بس میری توہین کرنا اس کا مقصد بن چکا ہے؟ یونیورسٹی میں جیسے ہی قدم رکھتا، دوستوں کی نظریں مجھ پر ہوتی۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ، کسی کی آنکھوں میں طنز۔ کچھ کہتے نہیں تھے، لیکن سب کے دل میں ایک ہی سوال ہوتا، آج کچھ ہوا؟ اور میرا جواب ہوتا، ابھی کھیل باقی ہے۔ اس دن کا آغاز بھی معمول کے مطابق تھا۔ میں لائبریری گیا۔ تانیہ وہاں پہلے سے موجود تھی، کرسی پر بیٹھی، ایک سلیبس کی کتاب میں گم، چہرہ سنجیدہ، آنکھوں میں سکون۔ میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا اور گلا کھنکار کر کہا، آج شاید کتاب سے فرصت مل گئی ہو تو دو جملے ہم سے بھی کہہ لو۔ اس نے ایک پل کو بھی نظریں نہیں اٹھائیں۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں مس تانیہ۔ وہ بددستور خاموش، اس کا قلم چلتا رہا جیسے میں وہاں تھا ہی نہیں۔ ایک لمحے کو میرا ہاتھ خود بخود میز پر جا پڑا، کتاب کی طرف۔ یہ بدتمیزی ہے تانیہ، کسی کی بات کا جواب دینا تمیز سکھاتا ہے۔ وہ ایک دم سے کتاب بند کی اور بالکل خاموشی سے اپنی چیزیں سمیٹی اور بنا کچھ کہے لائبریری سے باہر چلی گئی۔ میں چند لمحے اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہا، پھر کرسی دھکیل کر اٹھا۔ میری مٹھی بھنج گئی تھی۔ اسی وقت میرے 3 دوست علی، عمیر اور راحیل اندر داخل ہوئے۔ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ابے دانیال،
وہ تو یوں ہی نکل گئی. کمال ہے، پہلی بار کسی نے بھائی کو یوں نظر انداز کیا. علی نے مذاق کرتے ہوئے کہا، یار تو نے کہا تھا 3 دن، یہاں تو چوتھا دن ہے اور تو لائبریری میں اس کے پیچھے پھر رہا ہے. میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. میں نے پلٹ کر علی کا کالر پکڑا اور اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ میز سے ٹکرا گیا. بہت بولتا ہے تو، مذاق بنا رکھا ہے میرا. دانیال چھوڑ دے یار، کیا کر رہا ہے؟ عمیر نے بیچ میں آ کر کہا، لیکن میرے ہاتھ رک نہیں رہے تھے. میں نے علی کے چہرے پر گھونسے مارنے شروع کر دیے. 1 2 3، یہاں تک کہ اس کی ناک سے خون بہنے لگا. لائبریری میں چیخو پکار مچ گئی. طلباء پیچھے ہٹنے لگے، کچھ بھاگے، کچھ موبائل سے ویڈیو بنانے لگے. تانیہ یہ سب دیکھ رہی تھی. وہ دور کھڑی تھی ایک کونے میں. اس کی آنکھوں میں وہی سنجیدگی تھی، لیکن اب ایک حیرانی بھی شامل ہو گئی تھی. اس نے کچھ نہیں کہا. وہ چند لمحے رکی، پھر وہاں سے چلی گئی، جیسے یہ سب بھی اس کے لیے غیر متعلق. میں سانس لیتا ہوا پیچھے ہٹا اور عمیر نے مجھے زبردستی کھینچ کر بیٹھنے پر مجبور کیا. پاگل ہو گیا ہے؟ علی تیرے لیے مذاق کر رہا تھا، تو نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی. میں نے ایک لمحے کو کچھ نہیں کہا، بس دیوار کو گھورتا رہا. میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا، اور دماغ وہ تو جیسے آگ کا دہکتا تنور بن چکا تھا. اسی شام پرنسپل آفس سے کال آئی، دانیال کل صبح والد کے ساتھ آفس میں رپورٹ کرو. میں جانتا تھا کہ معاملہ سنگین ہے، لیکن میرے لیے یہ سب کچھ ایک خاموش انکار سے کم تکلیف دہ نہیں تھا. اگلی صبح بابا کے ساتھ آفس گیا. پرنسپل، وائس چانسلر اور ایک ڈسپلنری ممبر موجود تھے. بابا نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا کیا ہے تو نے؟ پرنسپل بولے، آپ کا بیٹا ایک اسٹوڈنٹ پر شدید تشدد کر چکا ہے. اگر وہ چاہے تو کیس بھی بن سکتا ہے. ہم معاملے کو دبا رہے ہیں صرف آپ کی عزت کی وجہ سے. بابا نے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ مجھے پہچانتے ہی نہ ہوں. گھر واپسی پر پورا راستہ خاموشی چھائے رہی. کیا چاہتا ہے تو؟ سب کچھ تباہ کر دینا؟ بابا وہ لڑکی، وہ بس کیا؟ اس ایک انکار پر اپنا آپ کھو بیٹھا ہے. میں چپ رہا کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، صرف اندر ہی اندر ابلتا غصہ جو نہ کسی کو سمجھ آ رہا تھا نہ مجھ سے سنبھل رہا تھا. یونیورسٹی میں میری ساکھ پر جو داغ پڑا تھا وہ صاف کرنا اب میرے لیے انا کا سوال بن چکا تھا. علی والا واقعہ سب کو معلوم ہو چکا تھا. کچھ چپ تھے، کچھ کھلے الفاظ میں طنز کرتے اور کچھ صرف نظریں بدل چکے تھے، لیکن میرے دماغ میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی، تانیہ. شام کو میں نے پھر وہی نمبر ڈائل کیا جو کچھ دن پہلے ایک دوست کے ذریعے ملا تھا. انگلیاں ہلکی سی کانپ رہی تھی، لیکن زبان مکمل تیار تھی. فون بجا، 1 بار 2 بار 3 بار، پھر وہی دھیمی آواز آئی، ہیلو تانیہ، دانیال بول رہا ہوں، پلیز فون بند مت کرنا، صرف 2 منٹ بات کرنی ہے، وعدہ ہے. ایک بار سن لو، پھر کبھی رابطہ نہیں کروں گا اگر تم چاہو گی. دوسری طرف خاموشی چھا گئی. میں نے بات جاری رکھی، دیکھو میں شاید تمہیں شروع میں غلط انداز سے ملا، لیکن میں واقعی تمہیں سمجھنا چاہتا ہوں. تم باقی سب سے الگ ہو، اس لیے شاید دل تمہاری طرف مائل ہوا. تانیہ نے آہستہ سے کہا، اگر میرے گھر میں کسی کو پتہ چل گیا کہ کسی لڑکے کا فون آیا ہے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. میں ایسے تعلقات میں یقین نہیں رکھتی. میں نے فوراً جواب دیا، تعلق کی بات نہیں کر رہا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے سمجھنے کا ایک موقع دو. کل یونیورسٹی میں بات کر سکتے ہیں؟ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے کل، لیکن صاف بات ہوگی. تمہاری پرانی حرکتیں مجھے اچھی طرح یاد ہیں. فون بند ہو گیا اور میں نے ایک لمبی سانس لی. یہ میرے لیے جیت تھی. میں نے فوراً علی کو فون کیا جو اب تک ناراض تھا. علی بھائی، ناراضگی اپنی جگہ، لیکن کل کے بعد تم خود آ کر ہاتھ ملاؤ گے. صبح یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی میں نے خود کو پہلے سے مختلف محسوس کیا. لباس اور انداز ویسے ہی تھے، لیکن اندر ایک عارضی اطمینان سا بیٹھا تھا. کینٹین میں جا کر بیٹھا، دوستوں نے فوراً نوٹ کیا، آج تو خوشگوار موڈ ہے، کچھ ہاتھ ہوا ہے کیا؟ بس اتنا سمجھ لو کہ آج میری محنت کا پھل ملنے والا ہے. تقریباً دوپہر کے وقت جب میں کیفے کے باہر کھڑا تھا، دور سے تانیہ آتی نظر آئی. وہ ہمیشہ کی طرح سادہ لباس میں تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی. میرے دل نے ایک لمحے کو رفتار تیز کر لی. جب وہ قریب آئی، میں نے مسکرا کر کہا، شکریہ کہ تم نے موقع دیا، میں تم سے کچھ سچ بولنا چاہتا ہوں. وہ رکی، نظریں سیدھی میری آنکھوں میں ڈال کر بولی، مجھے صرف ایک بات جاننی ہے، تم واقعی سنجیدہ ہو یا صرف وقت گزاری ہے؟ میں نے فوراً جواب دیا، سنجیدہ.
تم پر ہنستی نہیں آتی، تمہاری خاموشی متاثر کرتی ہے۔ تانیہ نے ایک ہلکی سی سانس لی۔ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے دانیال۔ تم نے پہلے جن لڑکیوں کے ساتھ کیا وہ سب کو پتا ہے۔ تم اپنی شہرت خود لے کر پھرتے ہو۔ ہاں، غلطیاں ہوئیں، لیکن میں بدلنا چاہتا ہوں، اور شاید تم ہی وہ وجہ ہو جو مجھے بدل سکتی ہے۔ تانیہ نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا بولی، یہ آخری بار ہے جب میں تمہاری بات سن رہی ہوں۔ اگر کچھ غلط کیا یا تمہاری نیت کچھ اور نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن دل ہی دل میں ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ جیسے ہی وہ پلٹی، میرے دوستوں نے دور سے اشارہ کیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کا کہا، لیکن اندر ہی اندر میں جانتا تھا وہ شرط میں اب میں جیت چکا تھا۔ شام کو علی سے ملاقات ہوئی، چہرے پر شرمندگی تھی۔ دانیال، سنا ہے بات ہو گئی؟ ہاں، اور اب بات آگے بڑھے گی۔ راستے میں جاتے ہوئے میں نے سوچا، میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں یا صرف اسے پانے کے لیے کھیل رہا ہوں؟ دل نے کوئی واضح جواب نہ دیا، لیکن دماغ نے کہا، یہ جیت ابھی ادھوری ہے۔ مکمل تم اسی وقت ہوگے جب وہ تم پر یقین کر لے۔ اگلے دن کا سورج جیسے میرے لیے کچھ خاص لے کر آیا تھا۔ میں یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو دوستوں کی نظریں مجھ پر جمی تھی۔ کچھ نے انگلیوں سے وکٹری کا اشارہ کیا، کچھ نے ہنستے ہوئے کہا، راجا کی واپسی ہو گئی لگتا ہے۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، بس اب ایک آخری بار ہے، اس کے بعد سب خود دیکھیں گے کہ کون جیتا۔ کیفے کے سامنے موجود سبھی دوست جمع تھے۔ میں نے ان سب کو کہا، بس کچھ دیر انتظار کرو، تمہیں دکھاتا ہوں کہ تانیہ جیسے سنجیدہ چہروں کے پیچھے بھی دل ہوتا ہے، اور وہ بھی دانیال کے لیے دھڑک سکتا ہے۔ دور سے وہ آدمی دکھائی دی، وہی نرمی، وہی وقار، لیکن آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سختی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی سیدھا میری طرف آئی۔ میں نے گردن اکڑا کر دوستوں کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہوں، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ سامنے رکی، نظریں میری آنکھوں میں گاڑ دی، پھر بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ تم کیا سمجھتے ہو میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جنہیں تم دو میٹھے بول بول کر بہکا لیتے ہو؟ میں نے فوراً بات سنبھالنے کی کوشش کی، تانیہ، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں واقعی سنجیدہ تھا۔ اس نے ایک پل ضائع کیے بغیر ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ چاروں طرف جیسے سناٹا چھا گیا، سب خاموش ہو گئے، صرف وہ آواز گونج رہی تھی جو اس تھپڑ کی تھی، اور وہ الفاظ جو تانیہ کے لبوں سے نکلے، یہ تمہاری اس محبت کا جواب ہے جس کے جھوٹے دعوے تم پہلے بھی بہتوں سے کر چکے ہو۔ میرے چہرے پر جیسے آگ لگ گئی ہو، میرا ہاتھ بے اختیار گال پر جا پہنچا۔ آس پاس دوستوں کے چہرے دیکھے، سب ہونک بنے کھڑے تھے، کچھ نے ہونٹ دبا رکھے تھے، کچھ نے نظریں چرائیں، لیکن کچھ کی آنکھوں میں واضح مذاق جھلک رہا تھا۔ تانیہ پلٹنے لگی تو میں نے اس کا بازو پکڑ کر غصے سے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی دانیال سرفراز کو تھپڑ مارا؟ تم جانتی ہو نا کہ میں کون ہوں؟ وہ میری طرف مڑی، بالکل بے خوف۔ ہاں، تم وہی ہو جسے لوگ عزت سے نہیں خوف سے جانتے ہیں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو۔ اس کے الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح لگے۔ میں نے بازو چھوڑ دیا، لیکن میری آنکھوں میں وہ آگ بھڑک اٹھی جو صرف ذلت سے جلتی ہے۔ تانیہ وہاں سے جا چکی تھی، لیکن میرا ذہن وہیں رکا ہوا تھا۔ دوستوں میں سرگوشیاں شروع ہو چکی تھیں۔ یار، یہ تو حد ہو گئی، دانیال کو پہلی بار کسی نے جواب دیا ہے۔ تانیہ نے سچ میں چھکا مار دیا۔ میں ان سب کو گھورتا رہا۔ ایک لمحے کو میر نے مذاق میں کہا، بھائی یہ تو بیٹ باؤنڈریز سے باہر گیا۔ اس کی ہنسی برداشت سے باہر ہو گئی۔ میں نے میز کے کونے پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کے منہ پر دے مارا۔ چپ رہو تم سب، یہ کھیل ختم نہیں ہوا۔ اب تم لوگ دیکھو گے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں کیمپس سے نکل آیا، قدم بھاری ہو چکے تھے، لیکن دماغ میں ایک ہی بات تھی، اس نے مجھے سب کے سامنے نیچا دکھایا ہے، اور دانیال سرفراز کسی کا مقروض نہیں رہتا۔ اسی رات کمرے میں بیٹھا تھا، ٹیبل پر موبائل رکھا تھا، بار بار تانیہ کی تصویر کو دیکھ رہا تھا جو ایک یونیورسٹی ایونٹ میں لی گئی تھی۔ یہ لڑائی ذاتی ہو چکی تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کھیل صرف الفاظ پر نہیں، وار پر ہوگا۔ میں نے اگلی صبح کمرہ بند کیا، موبائل نکالا اور راہیل کو کال کی۔ ویڈیو والا بندہ کہاں ہے؟ ابے تو واقعی کچھ کر گزرے گا کیا؟ اس بار مذاق نہیں ہے راہیل، کام مکمل پروفیشنل ہونا چاہیے۔ دوپہر کو ہم ایک کافی شاپ میں ملے۔ راہیل کے ساتھ دو لڑکے تھے، ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا، دوسرا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے تانیہ کی ایک تصویر ان کے سامنے رکھی جو پچھلے ہفتے کی کلاس کے گروپ فوٹو سے نکالی گئی تھی۔ اس لڑکی کی ایسی ویڈیو بناؤ
جس سے لگے یہ کسی لڑکے کے ساتھ غلط ماحول میں ہے، بس چہرہ صاف نظر آئے، باقی سب تم پر ہے۔ ویڈیو بنانے والا لڑکا کچھ دیر تک تصویر کو گھورتا رہا، پھر بولا، کام ہو جائے گا 2 دن، ہائی ڈیفینیشن سیٹنگ کے ساتھ۔ راہیل نے ہلکی آواز میں کہا، دانیال تو ایک بار سوچ لے، اگر پکڑا گیا تو بات بگڑ سکتی ہے۔ میں نے خشک لہجے میں جواب دیا، اس نے میرے غرور کو رون دیا ہے، اب میں اس کی عزت کو رون دوں گا۔ 2 دن بعد ویڈیو میرے سامنے تھی، جعلی تھی مگر اتنی اصلی لگتی تھی کہ خود میں دیکھ کر چونک گیا۔ لڑکی کا چہرہ تانیہ کا، باقی منظر وہی جو میں چاہتا تھا۔ میں نے ویڈیو ایک نئے نمبر سے یونیورسٹی کے آنر کو بھیجی، ساتھ ایک میسج، ایسی لڑکیاں ہماری یونیورسٹی کی فضا خراب کر رہی ہیں، خود فیصلہ کیجیے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں سناٹا تھا، خبریں خاموشی سے پھیلتی ہیں، لیکن جب بات کسی لڑکی کی عزت پر ہو تو ہر زبان بولنے لگتی ہے۔ کیفے میں سب سرگوشیاں کر رہے تھے، سنا ہے تانیہ کسی کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ ویڈیو دیکھی ہے؟ ہوش اڑا دینے والی ہے یار، اتنی معصوم لگتی تھی۔ میں کونے میں بیٹھا یہ سب سن رہا تھا، اندر جو آگ جل رہی تھی اس کی حدت اب میرے لبوں پر سرد مسکراہٹ بن چکی تھی۔ اسی دن تانیہ کو پرنسپل آفس بلایا گیا۔ وہ چپ چاپ آئی، سفید دوپٹہ سر پر، چہرہ دھواں دھواں، آنکھوں میں سوال۔ پرنسپل نے اسے وہ ویڈیو دکھائی۔ یہ کیا ہے تانیہ؟ کیا یہ تم ہو؟ تانیہ نے ویڈیو دیکھی اور چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، یہ جھوٹ ہے، میں ایسی نہیں ہوں۔ پرنسپل نے گہری سانس لی، فی الحال تمہیں یونیورسٹی سے سسپینڈ کیا جا رہا ہے، جب تک معاملہ مکمل تحقیق سے صاف نہ ہو جائے۔ اس لمحے تانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان رک گئی، نظریں جھک گئیں اور وہ آہستہ قدموں سے آفس سے نکل گئی۔ پورا یونیورسٹی کیمپس جیسے تماشائی بن چکا تھا۔ جب وہ باہر نکلی، لوگوں نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ کوئی سلام نہ کیا، کوئی ساتھ نہ چلا۔ میں دور کھڑا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ علی نے آہستہ کہا، بس کر دے یار دانیال، یہ بہت ہو گیا ہے۔ میں نے سرد آواز میں کہا، ابھی تو آغاز ہے۔ اسی شام راہیل نے مجھے فون کیا، وہ لڑکی آج روتے روتے اپنے والد کے ساتھ گھر گئی ہے۔ باپ کی حالت خراب تھی، پولیس تھانے جانے کی بات کر رہے تھے۔ پولیس؟ ہاں، پر وہ کچھ کر نہ سکے کیونکہ ویڈیو میں چہرہ صاف ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ پہلی بار دل میں ایک لمحے کو چبھن سی محسوس ہوئی، لیکن پھر فوراً ذہن نے کہا، یہی تو چاہتا تو تھا۔ اگلے دن تانیہ یونیورسٹی سے مکمل طور پر نکال دی گئی، وجہ یونیورسٹی کے ساکھ متاثر ہونے کا خطرہ، اور میں پھر سے فاتحہ تھا۔ جب وہ گیٹ سے باہر جا رہی تھی، میں نے دور سے دیکھا، اس کی نظریں زمین پر تھی، ہاتھ میں والد کا بازو، آنکھوں میں وہی آنسو جو کچھ کہہ رہے تھے۔ مجھے لگا وہ نظروں سے بول رہی ہے، دانیال، یہ بدلہ تمہیں چکانا پڑے گا۔ میں نے چہرہ پھیر لیا۔ دوستوں نے مبارکباد دی۔ راہیل نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، پلان کامیاب، لیکن تو اندر سے ٹھیک ہے؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا، جو شروع کرتا ہے وہ انجام سے نہیں ڈرتا۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی تھرتھراہٹ جاگ چکی تھی۔ وہ جو ایک خاموش باوقار لڑکی تھی، آج صرف ایک ویڈیو کے باعث سب کچھ کھو بیٹھی تھی، اور میں سب کچھ جیت کر بھی عجیب سا خالی محسوس کر رہا تھا۔ تانیہ یونیورسٹی سے جا چکی تھی اور میرے آس پاس وہی چہروں کا ہجوم تھا جو ہر بار میرے ہر وار پر تالیاں بجاتے تھے، لیکن اندر کچھ عجیب سا خالی پن پھیلنے لگا تھا، جیسے شور میں بھی خاموشی سنائی دے رہی ہو۔ یونیورسٹی میں چند دن اور گزارے، لیکن اب سب بے معنی لگنے لگا تھا۔ بابا نے ایک دن بیٹھک میں بٹھایا، فائل میرے سامنے رکھی، تم سے کچھ بن نہیں رہا، نہ پڑھائی نہ عزت، اب اس کمپنی میں شامل ہو جاؤ، شاید وقت کچھ بدل جائے۔ میں نے فائل کھولی، چند صفحات، کچھ منصوبے، کچھ اعداد و شمار۔ میں نے بیزاری سے فائل بند کی۔ بابا، بزنس میں میرا دل نہیں لگتا، انہوں نے غصے سے کہا۔ دل لگانا پڑتا ہے، میں نے سب کچھ محنت سے بنایا ہے، اور اب تم نے وہی برباد کرنا ہے۔ خاموشی سے فائل اٹھائی اور اگلے دن آفس جا پہنچا، لیکن وہاں پہنچتے ہی اندازہ ہوا میں جس دنیا میں تھا اس میں میرا وجود کسی کو نہیں کھٹکتا، کیونکہ کسی کو میرے ہونے سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ بابا کا آفس تھا، لیکن میری کوئی شناخت نہیں۔ جو بھی افسر مجھ سے بات کرتا انداز ایسا ہوتا جسے میں کسی سفارش دے آیا ہوں۔ سر، آپ یہاں بیٹھ جائیے، ان فائلز پر نظر ڈال لیجیے، بس دستخط کی ضرورت ہوگی۔ پہلے دن میں نے سارا دن بیٹھ کر فائلیں دیکھی، کسی پر دستخط نہیں کیے، بس نام لکھ کر رکھ دیا۔ دوسرے دن کوئی مجھ سے ملا ہی نہیں۔ تیسرے دن بابا نے فون پر پوچھا، آفس گئے تھے؟ گیا تھا، کوئی کام نہیں تھا۔
کام مانگتے ہیں، خود سے آتا نہیں۔ چند دن اور گزرے، میں روز آفس جاتا لیکن کچھ نہ ہوتا۔ ایک وقت کے بعد میں نے جان بوجھ کر جانا چھوڑ دیا۔ صبح بابا کے نکلنے کے بعد سوتا، دوپہر کو اٹھ کر دوستوں کے ساتھ نکل جاتا۔ کلب، ہوکا کیفے، غیر ضروری ڈرائیوز، وہی چہرے وہی باتیں، لیکن اب مقصد صرف وقت گزارنا رہ گیا تھا۔ ایک دن علی نے کہا، بھائی پرانا دانیال کچھ اور تھا، آج کل تو بیزار لگتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تھکا تھکا سا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، شاید سب کچھ ہونا بھی ایک بوجھ ہوتا ہے، کچھ باقی نہ بچے تو جینے کا شوق بھی مر جاتا ہے۔ اس رات پہلی بار ایک نئے کلب گیا، شور، دھواں، چمکتی لائٹس اور گونجتا میوزک۔ میں نے 3 ڈرنکس پیں اور پھر ایک انجان لڑکی کے ساتھ پورا وقت گزارا، نام تک نہ پوچھا۔ واپسی پر راہیل نے کہا، تو اب یہ لیول ہے؟ ہاں، اب یہی لیول ہے، سوچ بند، اصول ختم، بس مزہ باقی۔ اس کے بعد روز راتوں میں کلب، دن میں نیند۔ کسی دن آنکھ ہاسٹل میں کھلی، کسی دوست نے بتایا زیادہ پی لی تھی، گر گیا تھا۔ بابا کو خبر ملی تو گھر پر طوفان آ گیا، یہ سب کیا کر رہا ہے؟ شراب، کلب، یہ سکھایا ہے ہم نے؟ میں نے آہستہ سے کہا، آپ نے صرف چیزیں دی تھی، سکھایا کچھ نہیں تھا۔ بابا نے ایک تھپڑ مارا، برسوں بعد پہلی بار۔ کمرے میں آ کر لیٹا تو چھت کو گھورتا رہا، آنکھیں بند کی تو تانیہ کا چہرہ دکھائی دیا، جیسے کہہ رہی ہو یہی انجام ہے جھوٹ کی راہوں کا۔ فون اٹھایا، فیس بک کھولی، تانیہ کا پروفائل غائب تھا، یونیورسٹی گروپس میں نام مٹا چکا تھا، لیکن اس کی غیر موجودگی ہر جگہ موجود تھی۔ ایک دن کیفے میں بیٹھے بیٹھے علی نے پوچھا، اگر وقت واپس آ جائے تو کیا دوبارہ وہی کرے گا جو کیا تھا؟ میں نے سگریٹ بجھا کر کہا، شاید ہاں، شاید نہیں، لیکن اب فرق نہیں پڑتا۔ رفتہ رفتہ سب دوست بھی بدلنے لگے، کچھ نے نوکریاں پکڑ لیں، کچھ نے شادی کی باتیں شروع کر دی۔ میں وہیں کھڑا تھا جہاں سے سب گزر چکے تھے۔ آفس اب مکمل چھوٹ چکا تھا، بابا نے بولنا بند کر دیا تھا، امی خاموشی سے دیکھتی، آنکھوں میں سوال ہوتے جو لبوں تک نہ آتے۔ ایک دن خالی سڑک پر گاڑی دوڑاتے ہوئے خود سے سوال کیا، دانیال تو ہے کون؟ اور پہلی بار کوئی جواب نہ آیا، صرف ایک خاموش کہکا جو گاڑی کی کھڑکیوں سے ٹکرا کر واپس دل میں گونجا۔ زوال شروع ہو چکا تھا اور میں اس کی زمین پر قدم جما چکا تھا۔ اس رات موسم عجیب سا تھا، دم گھٹنے والی گرمی، پسینے میں بھیگی دیواریں اور میرے ارد گرد ہنسی کا شور۔ ایک لڑکا جو شاید نئے چہروں میں سے تھا میرے قریب آیا، ہنستے ہوئے بولا، کیا دانیال بھائی، آج کل کوئی نیا شکار نہیں ملا؟ سنا ہے پہلے یونیورسٹی کے بادشاہ تھے، اب بس کلب کے کونے کے؟ میں نے اسے گھورا، کچھ بولا نہیں، بس گلاس میز پر رکھا۔ کیا ہوا؟ سچ کہہ دیا تو برا لگا؟ اب تو لوگ تمہیں پہچانتے بھی نہیں، پہلے تماشے تھے، اب خاموشی ہے۔ میرے اندر کا لاوا پھٹ پڑا، اگلے ہی لمحے میری مٹھی اس کے چہرے پر تھی، چیخ، ہجوم، دھوکم پیل۔ میں نے اسے زمین پر گرا کر لاتیں مارنا شروع کر دی۔ جانتا بھی ہے تو دانیال سرفراز کون ہے؟ بول، اب بول۔ خون اس کی ناک سے بہہ رہا تھا۔ گارڈ نے بیچ بچاؤ کیا، مجھے الگ کیا۔ کلب کے انتظامیہ نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ سر، یہ معمولی جھگڑا نہیں، مقدمہ ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں کو پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ وہ لڑکا نیم بے ہوش، میں چپ بیٹھا، آنکھوں میں وہی دہکتی چنگاری جو میں اب اکثر آئینے میں دیکھتا تھا۔ پولیس والے ہمیں گھورتے رہے۔ ایک کانسٹیبل نے ہمیں ٹوکا، شور بند کرو، اسسٹنٹ کمشنر آنے والے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے۔ میں نے گردن اٹھائی، سناٹا چھا گیا۔ کون آ رہا ہے؟ دوسرے کانسٹیبل نے جلدی سے جواب دیا، اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ، آج تھانے کا دورہ ہے، ان کے آگے سب سیدھے کھڑے رہتے ہیں، بڑی سخت ہیں، پر انصاف کی دیوی سمجھو۔ کچھ لمحوں بعد شور بڑھنے لگا، دروازہ کھلا، سب پولیس افسر کھڑے ہو گئے۔ میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، لاپرواہ سا، لیکن جیسے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سانس جیسے سینے میں رک گئی۔ وہی چہرہ، وہی نظریں، مگر اب دوپٹے کی جگہ یونیفارم تھا اور ہاتھ میں سرکاری فائلز۔ اسسٹنٹ کمشنر تانیہ خالد۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، تانیہ؟ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، سرد، غیر جانبدار، جیسے میں اس کے نگاہ میں کوئی خاص حیثیت نہ رکھتا ہوں۔ پولیس انسپکٹر نے کہا، میڈم، یہ جھگڑا کلب میں ہوا ہے، دونوں فریق تھانے میں موجود ہیں۔ تانیہ نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، پھر سوال کیا، یہ کون ہے؟ انسپکٹر نے فائل دیکھ کر کہا، دانیال سرفراز، مقامی بزنس مین کا بیٹا۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر کہا، بزنس مین کا بیٹا یا مسئلہ بنانے والا؟ میں خاموش رہا۔
نظریں جھکائیں، میرے ہاتھوں کی لرزش شاید صرف میں ہی محسوس کر رہا تھا۔ تانیہ نے انسپیکٹر سے کہا، پہلے متاثرہ لڑکی کی حالت دیکھیں، باقی کی بات بعد میں ہوگی۔ اگر یہ بات جھگڑے سے بڑھ کر نکلی تو قانون خود بولے گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئی، لیکن میری دنیا پلٹ چکی تھی۔ شام کو بابا کو فون کیا، ضمانت کروائی۔ انہوں نے فون پر ہی غصے سے کہا، اب کیا نیا کر دیا؟ روز نیا تماشا۔ تم نے صرف ہمیں بدنام کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ تھانے سے نکلتے وقت میری نظریں بار بار اس دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سے تانیہ گئی تھی۔ اس کی موجودگی نے کچھ ایسا کیا تھا کہ اندر جیسے کوئی کچوکے لگا رہا ہو۔ ایک لمحے کے لیے جی چاہا کہ اس کے پیچھے جا کر بس اتنا کہوں، معاف کر دو، لیکن زبان ہلنے سے انکار کر رہی تھی۔ بابا کی گاڑی میں بیٹھا تو ماحول خاموش تھا۔ گاڑی چلتی رہی، راستہ آتا گیا، لیکن ہم دونوں خاموش۔ بابا نے ایک لفظ نہ کہا، جیسے ان کے اندر بھی سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ گھر پہنچتے اپنے کمرے میں جا گھسا، روشنی بند، پردے کھینچ دیے، بستر پر لیٹا، چھت کو گھورتا رہا۔ ذہن میں صرف ایک ہی تصویر، تانیہ سرکاری وردی میں، باوقار، خاموش مگر زوردار۔ فون اٹھایا، فیس بک کھولی، پرانے میسیجز دیکھے۔ کچھ وہ تصویریں جو پہلے تماشا لگتی تھیں اب الزام بن چکی تھیں۔ دل کیا تانیہ کو کوئی پیغام لکھوں، کچھ کہوں، شاید معافی مانگوں، لیکن جس لڑکی کو میں نے نیچے دکھانے کی ٹھانی تھی آج وہ بلندی پر کھڑی تھی اور میں نیچے دھنس چکا تھا۔ میں ٹائپ کرتا رہا، میں معذرت چاہتا ہوں تانیہ، مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی مضبوط بن جاؤ گی۔ پھر میسیج ڈیلیٹ کر دیا۔ 2 دن گزرے، خاموشی کا عالم، دوستوں کی طرف سے کوئی کال نہیں، بابا مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے۔ میں بس صبح جاگتا، رات سوتا، باقی وقت کمرے کی بند دنیا میں رہتا۔ تیسرے دن دوپہر کے قریب اچانک گھر کا دروازہ زور سے بجا۔ ملازم گھبرا کر بولا، صاحب کچھ لوگ آئے ہیں، سرکاری وردی میں۔ دروازے پر FIA کی ٹیم کھڑی تھی۔ ایک افسر نے کاغذ لہرا کر کہا، ہمیں دانیال سرفراز کی تلاش ہے، ایک سنگین مقدمے میں۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کون سا مقدمہ؟ افسر نے سیدھا جواب دیا، سوشل میڈیا پر فحش ویڈیوز پھیلانے، بلیک میلنگ اور سائبر کرائم کے تحت شکایات درج ہوئی ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ اس گروہ کے اہم رکن ہیں۔ میں نے انکار کیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسا کچھ نہیں کرتا۔ افسر نے لیپ ٹاپ، موبائل سب ضبط کر لیے۔ ایک USB دکھائی جس میں وہی ویڈیو تھی جو میں نے تانیہ کو بدنام کرنے کے لیے بنوائی تھی۔ یہ ویڈیو آپ کے سسٹم سے ایڈٹ کی گئی ہے، ہمارے پاس ڈیجیٹل پروف موجود ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ راہیل، وہی دوست جس نے ویڈیو بنوائی تھی، اب وعدہ معاف گواہ بن چکا تھا۔ اس نے FIA کو سب بتا دیا تھا۔ مجھے ہتھکڑی لگی۔ ماں کی چیخیں، ملازم کی گھبراہٹ اور بابا کا خاموش ذہن میں بجھا چہرہ سب آنکھوں کے سامنے تھا۔ پولیس وین میں بیٹھا تو ایک افسر نے طنز کیا، بڑے آئے تھے راجا، اب دیکھو راجا کیسے قیدی بنتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، اندر صرف ایک آواز تھی، یہ وہی ہاتھ ہیں جن سے تو نے دوسروں کی تقدیر بگاڑی، آج وہی ہاتھ تیرے جرم کے مہر بن چکے ہیں۔ تھانے میں پہنچ کے تفتیش شروع ہوئی، ایک کے بعد ایک سوال، سب ناقابل انکار ثبوت۔ میں خاموش بیٹھا رہا، کوئی صفائی نہ دی، کوئی جھوٹ نہ بولا، بس سر جھکایا جیسے سب تسلیم کر چکا ہوں۔ اسی رات حوالات کی سلاخوں کے پیچھے لیٹا تو نیند نہیں آئی۔ دیوار کی درد سے آتی روشنی میں وہی چہرہ بار بار ابھرتا رہا، تانیہ، ایک سادہ سی لڑکی جسے میں نے بے بنیاد سازش کا نشانہ بنایا تھا اور جو آج انصاف کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ایک حوالدار آ کر بولا، کل کورٹ پیشی ہے، تیار رہنا۔ میں نے آہستہ کہا، کیا وہ آئے گی؟ کون؟ تانیہ۔ حوالدار نے حیرت سے کہا، اوہ میڈم تانیہ، وہ تو خود درخواست گزار ہیں اور اسی کیس کی نگرانی کر رہی ہیں۔ میرے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ میں وہ لمحہ تصور کرنے لگا جب وہ عدالت میں میرے سامنے کھڑی ہوگی، میرے جرم کو الفاظ میں بیان کرے گی۔ اس بار تھپڑ نہیں ہوگا، اس بار انصاف ہوگا، اور میں صرف مجرم کہلاؤں گا۔ وہی دانیال جو کبھی یونیورسٹی کا راجا تھا، اب اپنے گناہوں کے سائے میں سسک رہا تھا۔ عدالت کی عمارت کے باہر میڈیا کی گاڑیاں کھڑی تھیں، کیمرے، مائک، رپورٹرز، سب کسی سنسنی خیز فیصلے کے انتظار میں تھے۔ مجھے پولیس وین سے نیچے اتارا گیا، ہتھ کڑیاں میری کلائیوں میں تھیں اور آنکھیں زمین پر۔ میں نے کسی سے نظریں نہیں ملائیں۔ کورٹ روم میں داخل ہوا تو ہر نظر میری طرف تھی، کچھ نفرت سے، کچھ حیرت سے۔ سامنے جج کی کرسی، دائیں طرف استغاثہ اور بائیں طرف میرا وکیل، جس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ صرف قانونی رسم پوری کرنے آیا ہے، بچانے نہیں۔ چند لمحوں بعد وہ داخل ہوئی، اسسٹنٹ کمشنر تانیہ خالد،
سفید وردی، ہاتھ میں فائل اور قدموں میں وہی اعتماد جس نے مجھے پہلی بار جھنجھوڑا تھا۔ اس نے عدالت کو سلام کیا، گواہی کے لیے کھڑی ہوئی۔ میلارڈ، یہ صرف ایک کیس نہیں، یہ ایک سوچ کے خلاف لڑائی ہے۔ دانیال سرفراز جیسے لوگ اپنی طاقت اور حیثیت کے بل پر ہر حد پار کرتے ہیں، مگر جب قانون حرکت میں آتا ہے تو پھر کوئی نام بڑا نہیں ہوتا، صرف جرم باقی رہتا ہے۔ میرا دل جیسے اندر سے بیٹھتا جا رہا تھا، ایک ایک لفظ میرے ماضی کے ہر سیاہ لمحے کو کھول رہا تھا۔ وکیل نے کوشش کی، میلارڈ، یہ لڑکا پہلی بار جرم میں ملوث ہے، نوجوان ہے، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ جج نے سر اٹھایا۔ یہ نوجوان اگر پہلی بار میں ہی کسی کی زندگی برباد کر دے تو کیا قانون اس پر رحم کرے؟ جرم جرم ہوتا ہے، چاہے ایک بار ہو یا 100 بار۔ عدالت نے مشورے کے لیے وقفہ لیا۔ میں پیچھے بیٹھا رہا، نظریں جھکائے۔ میرا وکیل کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تیاری کرو، سزا ہوگی، شاید کم، شاید زیادہ۔ وقفے کے بعد جج نے فیصلہ سنایا۔ عدالت دانیال سرفراز کو سائبر کرائم، جھوٹے مواد کی اشاعت اور کردار کشی کے جرم میں 3 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سناتی ہے۔ ایک لمحے کو جیسے پورا کمرہ خاموش ہو گیا، صرف قلم کی ٹک اور گواہوں کی ہلکی سرگوشیاں میرے دل پر جیسے کچھ وزنی گرا ہو۔ سانس لینا بھول گیا تھا، ہتھ کڑیاں دوبارہ کلک کی آواز سے بند ہوئیں اور میں کھڑا کر دیا گیا۔ جاتے جاتے ایک پل کو تانیہ کی طرف دیکھا، وہ مجھے دیکھ رہی تھی، بالکل خاموش، آنکھوں میں کوئی نفرت نہیں تھی، صرف فاصلے۔ واپسی پر بابا تھانے پہنچے، میں نے ان کی طرف دیکھا، امید کی شاید وہ گلے لگا لیں، شاید ایک حرف کہہ دیں۔ انہوں نے فقط ایک نظر ڈالی، پھر افسر سے کہا، اس کی ضمانت نہیں کرواؤں گا، جو سزا ملی ہے بھگت دیں۔ میں نے پکارا، بابا، ایک بار، صرف ایک بار۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر کہا، میں نے سب کچھ دیا سوائے تربیت کے، شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس دن مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ خاموشی صرف خالی پر نہیں، سزا بھی ہوتی ہے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے وقت کچھ اور ہوتا ہے، دیواروں پر چپ چپ کی پرت جمی ہوتی ہے اور ہر دن ایک سال جیسا لگتا ہے۔ پہلے مہینے میں کسی سے بات نہیں کی، خاموشی میرا ساتھی بن گئی۔ پھر آہستہ آہستہ دوسرے قیدیوں سے جان پہچان ہوئی، سب کی اپنی کہانیاں، سب کی اپنی سزا، مگر سب میں ایک بات مشترک، پچھتاوا۔ ایک دن شام کے وقت مسجد کے کونے میں بیٹھا تھا، مولوی صاحب آئے، میرے پاس بیٹھے۔ بیٹا، تم بہت کم عمر ہو، اللہ سے مانگو، دل سے مانگو، وہ معاف کر دیتا ہے۔ میں نے پہلی بار آنکھوں سے بہتے آنسو محسوس کیے، وہ آنسو جو برسوں سے دل میں قید تھے، اب نکل رہے تھے۔ نماز پڑھنے لگا، قرآن کھولنے لگا اور وہ لمحے گننے لگا جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ ایک دن جیل کے دروازے پر ایک خط آیا، تانیہ کا نہیں بلکہ میرے پرانے اسکول کے ایک استاد کا۔ لکھا تھا، بیٹا، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن جو سزا کے دوران خود کو پہچان لے وہی اصل میں انسان بنتا ہے۔ میں نے خط بار بار پڑھا، دل میں خواہش جاگی کہ کاش میں دوبارہ وقت کو بدل سکتا، مگر وقت نہ رکتا ہے نہ پلٹتا ہے، وہ صرف سکھاتا ہے، اور میرے سیکھنے کا عمل اب شروع ہوا تھا۔ 3 سال کی سزا میں پہلے سال ہی اندر کا شور ختم ہو چکا تھا، دوسرا سال مجھے آئینہ دکھاتا رہا، اور تیسرے سال میں نے دعا کرنا سیکھ لی تھی، وہ دعا جو صرف زبان سے نہیں دل سے نکلتی ہے۔ میں اب دانیال سرفراز نہیں تھا، میں بس ایک آدمی تھا جو اپنے انجام کے بعد انسان بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیل کی صبح سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ قیدیوں کے لیے دن بس گزارنے کا حساب ہوتا ہے، کچھ کے لیے توبہ کا موقع، اور کچھ کے لیے وہ سزا جو صرف اندر کی خاموشی دیتی ہے۔ میری سزا کا تیسرا سال شروع ہو چکا تھا، اب اذان کی آواز پر آنکھ کھلتی، تلاوت سے دن کا آغاز ہوتا، اور ہر شام اپنے گناہوں کی فہرست دل میں دہراتے ہوئے ختم ہوتی۔ ایک دن سپرنٹینڈنٹ نے آ کر کہا، آج تم سے کوئی ملنے آیا ہے، خاص ملاقات ہے۔ میں نے سر ہلایا، پھر دل میں ایک خیال آیا، کیا وہ ہو سکتی ہے؟ ملاقات کا کمرہ خالی تھا، ایک کرسی پر بٹھایا گیا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا، میں نے نظریں نیچے رکھی، قدموں کی آواز قریب آتی گئی، پھر آواز آئی، دانیال۔ میری نظریں خود بخود اٹھ گئیں، وہی چہرہ، وہی خاموشی، لیکن اب اس میں رحم کی جھلک تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر تانیہ خالد میری آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی، وردی میں نہیں، سادہ لباس میں۔ پہلی بار وہ اس کردار سے باہر تھی جو میں نے برسوں پہلے توڑا تھا، اور اس مقام سے بہت آگے تھی جہاں میں کبھی پہنچنا چاہتا تھا۔ کیسے ہو؟ اس کی آواز ہلکی تھی لیکن سیدھی دل میں اتری۔ میں کچھ کہہ نہ سکا، صرف سر جھکا کر بیٹھ گیا۔
میں آئی تھی دیکھنے کہ جس انسان نے میرے خوابوں کو روننے کی کوشش کی تھی وہ اب خود کیا سوچتا ہے۔ میں نے بمشکل کہا، تانیہ مجھے افسوس ہے، شاید وہ لفظ کافی نہیں لیکن بس یہی کہہ سکتا ہوں۔ اس نے کرسی کھینچی، میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں یہاں تمہیں معاف کرنے نہیں آئی، نہ تمہارے جرم کو بھولنے۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تم وہی ہو یا کچھ بدل چکے ہو۔ میں نے گہری سانس لی۔ جب آپ کسی کو سب کچھ دے کر عزت دیتے ہیں اور وہ اسے ضائع کرتے تو وہ سب سے پہلے اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہے۔ آپ نے جو سچ بولے تھے عدالت میں وہ میرے خوابوں میں گونجتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، مجھے افسوس ہوتا اگر تم آج بھی وہی ہوتے جو 3 سال پہلے تھے، لیکن جو سن رہی ہوں اگر وہ سچ ہے تو شاید سزا نے تمہیں وہ سکھایا جو تمہارے باپ کی دولت نہ سکھا سکی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے سب کچھ پا کر بھی کچھ نہ سیکھا، اور جب سب کچھ کھو دیا تب جانا کہ اصل طاقت کردار میں ہوتی ہے۔ تانیہ نے کہا، اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت۔ تم نے مجھے گرانے کی کوشش کی تھی لیکن وہی اللہ مجھے اس مقام پر لے آیا جہاں تم مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے۔ میں نے نظریں جھکائیں۔ آپ نے مجھ سے بدلہ نہیں لیا، یہ بدلہ تو خود میرے اعمال نے مجھ سے لیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر وہ اٹھی۔ میں تمہارے والد سے ملی تھی، وہ بہت بدلے ہوئے انسان لگے، تمہارے بارے میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ میرے دل میں کچھ چبھا، وہ نہیں آتے اور شاید اب ان کے آنے کا حق بھی کھو چکا ہوں۔ تانیہ دروازے کی طرف بڑھی، پھر رکی۔ تم سے آخری بات کرنی ہے دانیال، جو گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن تمہارے اندر اگر اب سچ کی جگہ بن گئی ہے تو اسے بڑھنے کی کوشش مت چھوڑنا، کیونکہ اصل سزا وہ نہیں جو عدالت دیتی ہے، وہ ہے جو ضمیر ہر رات دیتا ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ آپ نے مجھے شاید بچا لیا ہے، دیر سے صحیح پر میں نے سیکھ لیا ہے۔ وہ مسکرائے۔ اللہ سب کو موقع دیتا ہے، سب لوگ پہچان لیتے ہیں، کچھ کھو دیتے ہیں۔ وہ چلی گئی۔ میں دیر تک کرسی پر بیٹھا رہا۔ سلاخوں کے اس پار ایک روشنی تھی، شاید توبہ کی، شاید امید کی، یا شاید ایک نئی زندگی کی۔ اسی رات میں نے پہلی بار دعا میں اس کے لیے نہیں، اپنے لیے مانگا، یا رب، وہ عزت جو میں نے دوسروں سے چھینی آج مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب تو ہی ہے جو معاف کر سکتا ہے۔ تانیہ چلی گئی تھی لیکن اس کے الفاظ میرے ساتھ رہ گئے تھے۔ سزا مکمل ہونے والی تھی لیکن معافی کی درخواست میں نے انسانوں سے نہیں، رب سے کی تھی، اور وہی دعا آج بھی میری زندگی کی سب سے بڑی امید ہے۔ عزت ساکت سے نہیں، کردار سے حاصل ہوتی ہے۔ غلطی جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔